بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور کہانی میں خوش آمدید۔ اس بڈھے کو گھر سے نکالو، یہ ہمارا گھر برباد کرنا چاہتا ہے۔ چہیتے اور لاڈلے بیٹے کی بیوی کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سنے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مگر سچ یہ ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہی سلوک اب میری بہو میرے ساتھ کر رہی تھی، اور اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ آئیں مجھ بد قسمت کی کہانی میری زبانی سنیں تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ میں کتنا بد قسمت انسان ہوں۔ میرا نام شاہد ہے اور میں نارووال کا رہنے والا ہوں۔ میرا بچپن نہایت ہی برے حالات میں گزرا۔ میرے والدین کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ وہ جب تک ساتھ رہے لڑتے جھگڑتے ہی رہے، اور جب میں 7 سال کا ہوا تو میری ماں میرے باپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے دوسری شادی کر لی۔ میرے باپ نے مجھے ماں کے پاس بھیجنے کے بجائے اپنے ساتھ ہی رکھا اور بقیہ زندگی یہی کہتے ہوئے گزار دی کہ عورت ذات پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ یہ بڑی چلتر اور بے وفا ہوتی ہے۔ میری ماں کے جانے کے بعد میرے باپ نے دوسری شادی نہیں کی بلکہ اکیلے ہی زندگی گزار دی، اور جلد ہی مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر دنیا چھوڑ گئے۔ باپ کے بعد میں دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ ادھوری تعلیم کی وجہ سے مجھے کوئی نوکری بھی نہ مل سکی۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان میرے باپ نے ترکے میں چھوڑا تھا۔ ایک سیمنٹ فیکٹری میں بطور مزدور کام کر کے تھوڑا بہت گزارا کر لیتا تھا۔ زندگی اسی طرح مشکل سے گزر رہی تھی کہ ایک جاننے والے نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا تاکہ میرا گھر بس سکے۔ میں نے بھی چپ چاپ شادی کر لی تاکہ گھر کا انتظام چل سکے، مگر ابھی تک میں اپنے باپ کی بات دل سے نہیں نکال پایا تھا۔ اپنے باپ کی طرح میں بھی سمجھتا تھا کہ عورت ذات چلتر اور بے وفا ہوتی ہے، اسی لیے میں اپنی بیوی نعیمہ کے ساتھ کبھی پیار محبت سے پیش نہ آتا، بلکہ ہر وقت اسے جھڑکتا رہتا اور بات بات پر اسے سنا دیتا تاکہ پہلے دن سے اس پر میرا رو بنا رہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بیچاری مجھ سے دب کر رہنے لگی تھی۔ مجھ سے ڈر کے مارے زیادہ بات چیت نہ کرتی، بلکہ جب تک میں گھر میں رہتا وہ میری خاطر خدمت میں مصروف رہتی۔ اس پر بھی میں اس کی قدر کرنے کے بجائے اس کی بے عزتی ہی کرتا رہتا۔ چونکہ میرے باپ کی زندگی میرے سامنے تھی، اس لیے میں یہی سمجھتا تھا کہ عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھو، کیونکہ اسی طرح عورت اپنی اوقات میں رہتی ہے۔ جب میری بیوی حاملہ ہوئی تب بھی میں نے اسے زیادہ سر پر نہ چڑھایا، بلکہ اس حالت میں بھی خدمتیں ہی کرواتا رہا۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتا کہ کاش پہلی اولاد بیٹا ہی ہو تاکہ میرا سر فخر سے اونچا ہو سکے، مگر میری لاکھ دعاؤں کے باوجود بھی خدا نے مجھے پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں ہی دی۔ میں اس دن بہت پریشان اور اداس رہا، اور اسی پریشانی میں اپنی بیوی کو کھری کھری سنا دی کہ تم سے ایک بیٹا پیدا نہ ہوا۔ اس پر میری بیوی نے پہلی بار میرے سامنے زبان کھولی اور کہا، خدا کا خوف کرو شاہد، کیونکہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ تو خدا کا کام ہے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے اور جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا غصہ مزید بڑھ گیا اور میں نے اپنا غصہ اسے مار کر نکالا۔ وہ چلاتی رہی مگر مجھے رحم نہ آیا، کیا ہو جاتا اگر وہ بیٹا پیدا کر لیتی۔ 1 ہفتے تک اسی غم و غصے کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کا منہ تک نہ دیکھا اور نہ ہی اسے گود میں اٹھایا۔ مجھے بیٹے کا حد سے زیادہ ارمان تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میرے گھر میں بیٹیوں کی لائن لگ گئی۔ یک کے بعد دیگرے 3 بیٹیوں نے میرے گھر میں آنکھ کھولی۔ میں ہر بار بیٹے کے لیے منتیں مرادیں مانتا، مگر ہر بار میری منت ادھوری رہ جاتی اور میرے گھر بیٹے کے بجائے بیٹی آ جاتی۔ میں ان ماں بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، بلکہ سچ کہوں تو مجھے ان چاروں سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی جو میرے دل کی خواہش کھا گئی تھی۔ میں ان کی بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، گھر میں بہت کم پیسے دیتا، اپنی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا، اچھا کھاتا اور اچھا پہنتا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ بیٹیوں پر کچھ خرچ کرنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ تو پرایا دھن تھی جنہوں نے ایک نہ ایک دن کسی اور کا گھر آباد کرنا تھا۔ جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو میری بیوی نے انہیں اسکول میں داخل کروانے کو کہا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا،
کہ میرے پاس اتنے فضول کے پیسے نہیں کہ میں ان پر برباد کرتا رہوں۔ کل کو ان کی شادی ہو جائے گی اور یہ اپنے گھروں میں چلی جائیں گی اور میرا خرچہ ضائع ہو جائے گا۔ میری بیوی یہ باتیں سن کر چپ نہ رہ سکی اور مجھ سے کہا کہ وہ ان کے اسکول کا سارا خرچ خود برداشت کرے گی۔ میں نے اسے اجازت دے دی کہ جو کرتی ہو کرو، میرے پاس ان کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اس طرح میری بیوی نعیمہ نے گھر پر رہ کر لوگوں کے لیے کام کرنے شروع کر دیے۔ وہ کبھی کپڑے سلائی کرتی، کبھی دوسروں کے لیے روٹیاں پکاتی، کبھی دوسروں کے کپڑے دھوتی اور پھر پیسہ جمع کرتی اور اپنی بیٹیوں کے اسکول کا خرچ برداشت کرتی، کیونکہ میں اپنی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ اپنے پاس ہی رکھتا اور الٹا اپنی بیوی اور بیٹیوں پر رعب بھی جماتا، اور اگر کبھی کھانا بنانے میں دیر ہو جاتی تو میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اچھی طرح مار کر سبق سکھاتا تاکہ وہ آئندہ یہ حرکت نہ کر سکیں۔ جب میری بیوی چوتھی بار حاملہ ہوئی تو میں کچھ مایوس ہو چکا تھا کہ اس بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی، مگر یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس بار میری دیرینہ خواہش پوری ہوئی اور خدا نے مجھے بیٹے سے نواز دیا۔ بیٹے کی خوشخبری پا کر میں جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میرا وارث اس دنیا میں آ چکا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی وارث ہی رکھا تھا، کیونکہ وہ صحیح معنوں میں میرا وارث تھا۔ میں نے بیٹے کی آمد پر خوب ہلا گلا کیا اور مٹھائیاں بانٹی۔ اب میری زندگی کا مرکز صرف میرا بیٹا ہی تھا۔ میں سب کچھ اسی پر ہی خرچ کرنے لگا تھا، اچھی خوراک، اچھے کپڑے، یہاں تک کہ اس کے لیے بڑے بڑے قیمتی کھلونے بھی لاتا۔ میری بیوی شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتی، جیسے کہہ رہی ہو کہ بیٹیوں کے لیے تو تم کبھی 10 روپے والی گڑیا بھی خرید کر نہیں لائے اور اب بیٹے پر سب کچھ لٹا رہے ہو۔ اس بیوقوف کو بھلا کیا پتا تھا کہ بیٹے ہی تو باپ کا اصل سہارا ہوتے ہیں، باقی یہ بیٹیاں تو مرتے دم تک بوجھ ہی رہتی ہیں، اور میرے سینے پر بھی 3 بیٹیوں کا بوجھ دھرا ہوا تھا۔ مگر اب مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب میرے پاس میرا بیٹا آ چکا تھا۔ جب اس کے اسکول میں داخلے کا وقت آیا تو میں نے اسے شہر کے بہترین انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا۔ اس کی کتابوں اور یونیفارم پر ہزاروں روپے خرچ کیے اور بڑی شان سے اسے اسکول چھوڑنے گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا ہی میری اصل طاقت ہے اور آخری عمر میں میرا واحد سہارا بھی یہی ہوگا۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا تو میری بیٹیاں جوان ہو گئیں، اب اسکول سے نکل کر کالج پہنچ چکی تھیں۔ اب میری بیوی لوگوں کے کام نہیں کرتی تھی، کیونکہ میری بیٹیاں اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی ایک استانی کے ساتھ ایک ٹیوشن سینٹر بھی چلا رہی تھیں، جس سے انہیں اچھی آمدن ہوتی تھی اور وہ اپنی پڑھائی کا خرچ اسی سے پورا کرتی تھیں۔ میں نے پہلے دن کی طرح ان پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا تھا، کیونکہ میری امیدوں کا مرکز میرا اکلوتا بیٹا وارث تھا۔ جب بیٹیوں نے تعلیم مکمل کر لی تو میری بیوی نے ان کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے تاکہ وہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو سکیں، کیونکہ میری بیوی جانتی تھی کہ میں ان کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس لیے وہ خود ہی بھاگ دوڑ کر رہی تھی، اور اس معاملے میں وہ خوش قسمت نکلی کہ میری بڑی 2 بیٹیوں کے رشتے ان کی استانی نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے مانگ لیے اور جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا۔ یوں ان دونوں کی شادی جھٹ پٹ طے ہو گئی۔ ان کے سسرال والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، یعنی میری بیٹیوں کی قسمت چمک اٹھی تھی۔ تیسری بیٹی کی باری آئی تو اس کا رشتہ بھی اچھی جگہ طے ہو گیا۔ میری بیوی نے بڑی بیٹیوں کے لیے جمع شدہ جہیز کا سامان اس کے لیے تیار کر لیا اور یوں اسے بھی جلد بیاہ دیا۔ میں نے ان تینوں کے گھر سے جلد رخصت ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ ان کی شادی پر مجھے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا تھا۔ چند سال بعد میری بڑی بیٹی اور داماد عمرہ ادا کرنے گئے تو میری بیوی نعیمہ کو بھی ساتھ عمرہ کروانے لے گئے۔ یوں میری بیوی نے عمرہ بھی ادا کر لیا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ وہیں وفات پا گئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ ارد گرد رہنے والے تمام لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ بیوی کی موت کے بعد اب گھر میں صرف میں اور میرا بیٹا رہ گئے تھے۔ میں بھی کافی بوڑھا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ بیٹے کی شادی کر دیتا ہوں تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے اور اس کی خوشیاں بھی دیکھ لوں۔ مگر جب بیٹے سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک اس کی نوکری نہیں لگ جاتی وہ شادی نہیں کرے گا۔ اب بیٹے کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا،
کیونکہ میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح تکلیف اور مشقت میں گزرے۔ نوکری کے ساتھ ساتھ میں گھر بھی خود سنبھالتا، کیونکہ گھر میں اب بیوی بیٹیاں تو نہیں رہی تھیں، بیٹیاں دوسرے شہروں میں بیاہی تھیں، اس لیے کبھی کبھار ہی آتی، اور ماں کی وفات کے بعد تو انہوں نے بالکل آنا چھوڑ دیا تھا۔ بس فون پر ہی بھائی سے خیر خیریت پوچھ لیتی۔ میں گھر میں اکیلا پڑا رہتا، نہ کوئی بولنے والا اور نہ ہی کوئی سننے والا، خود سے ہی باتیں کرتا رہتا۔ بیٹا ہر وقت پڑھائی میں لگا رہتا، اور جب وقت ملتا تو دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتا اور کھا پی کر آ جاتا۔ اس نے مجھ سے کبھی پوچھنے کی زحمت نہ کی کہ میں اپنے کھانے کا کیا انتظام کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی اپنے لاڈ اٹھوانے کا عادی تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو میرے بیٹے کی پڑھائی ختم ہو گئی اور اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میں اس کی نوکری کے لیے دن رات دعائیں کرتا رہتا تھا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور میرا بوجھ کم ہو جائے۔ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی اس کو نوکری ملی اس کے سر پر صحرا بھی سجا دوں گا، کیونکہ مجھے اپنے اکلوتے بیٹے کا گھر آباد کرنے کا بہت ارمان تھا۔ اور پھر جس دن میرے بیٹے کو ایک دفتر میں نوکری ملی، میں اس دن جیسے خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس دن میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ بیٹے کی نوکری لگتے ہی ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اب میں نے بیٹے سے شادی کی بات کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا، اور جب ایک رات میں نے اس سے شادی کی بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں جلد آپ کی یہ خواہش پوری کرنے والا ہوں۔ میں نے یہ سن کر اس کا ماتھا چوم لیا، مگر اگلے دن جب وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور جب میرے 25 سالہ بیٹے نے یہ بتایا کہ یہ 35 سالہ ادھیڑ عمر عورت اس کی بیوی ہے اور وہ دونوں شادی کر چکے ہیں، تو میں دھڑام سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو وہ عورت اپنے سارے سامان کے ساتھ اس گھر میں منتقل ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ انتہائی قدم آخر کیسے اٹھا لیا تھا۔ جب میں نے چیختے ہوئے اپنے بیٹے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے اپنی بیوی کی وجہ سے ہی نوکری ملی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو میں اب تک دفتروں کے چکر کاٹ کاٹ کر دھکے کھا رہا ہوتا۔ میرے تمام ارمان مٹی میں مل چکے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے بیٹے کا گریبان پکڑا اور اسے کہا کہ وہ اس عورت کو طلاق دے کر ابھی گھر سے نکال دے۔ میری یہ بات سنتے ہی میری بہو اپنے کمرے سے باہر نکلی اور چیخ کر بولی، اس بڈھے کو ابھی اور اسی وقت گھر سے نکالو، یہ ہمارا گھر برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اونچی اونچی آواز میں بول کر مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور جب تھک گئی تو رونا شروع ہو گئی۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر اسے اندر کمرے میں لے گیا، اور اسی دن مجھے پتا چل گیا کہ مکافات عمل کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب میں ہر دن اپنی بہو کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہوں، کیونکہ اب میں وہی کاٹ رہا ہوں جو میں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔